Hello students, Assalamu alaikum. Welcome in lecture 11 of idioms and phrases. So let's start our lesson from idiom number 101. A passing fancy, عارضی دلچسپی. کوئی بھی دلچسپی کسی چیز کے اندر، کسی شخص کے اندر جو کہ عارضی ہو، ٹمپریری ہو، اس کے لیے ہم پاسنگ فینسی کا ایڈیم یوز کرتے ہیں. ایز یو کین سی ان دس ایگزامپل کہ دو جو لوگ ہیں وہ ان بلاکس کو ٹیمپرری طور پہ اٹیچ کر رہے ہیں، اور یہ ان کی ایک عارضی دلچسپی ہے جس کو کسی بھی وقت جو ہے وہ ریموو کیا جا سکتا ہے. تو لیٹس سی دس ایڈیم ان این ایگزامپل. شی واز اونلی اے پاسنگ فینسی ٹو می. وہ میرے لیے بس ایک عارضی دلچسپی تھی. رینی ڈے، مشکل وقت. مشکل وقت تو کسی کی لائف میں کسی وقت بھی آ سکتا ہے، تو یہاں پہ اس رینی ڈے کا ایڈیم یوز کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بارش کے اندر بھی کچھ لوگوں کو جو ہے نا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو لیٹس یوز دس ایڈیم ان این ایگزامپل. یو مسٹ ہیو سم تھنگ اگینسٹ اے رینی ڈے. آپ کو اپنے مشکل وقت کے لیے، مینس کہ رینی ڈے کے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھنا چاہیے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو اینٹس ہوتی ہیں وہ ونٹر سیزن کے لیے یا رینی سیزن کے لیے کیا کرتی ہیں، اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں، اپنا جو کھانا ہوتا ہے وہ بچا کے رکھتی ہیں. گاؤں والے جو ہے رینی موسم کے اندر جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اپنی لکڑیاں جو ہے وہ سائڈوں پہ چھپا کے رکھتے ہیں، تاکہ جو ہے نا جب بارش کے دن ہوں تو اس وقت جو ہے نا وہ اپنا گزارا جو ہے وہ کر سکیں. سیلف میڈ مین، خود ساز آدمی، ایسا جو بندہ اپنی آپ کی پرسنالٹی بناتا ہو. یا آپ اس ایگزامپل میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک جو ہے نا اسٹیچو بنایا گیا ہے، جو کہ یہاں پہ تو ہم ایسے شو ہو رہا ہے کہ جیسے اپنا وہ اسٹیچو خود ہی جو ہے نا وہ بنا رہا ہے. تو جو بھی خود ساز آدمی ہو اس کے لیے ہم سیلف میڈ کا ایڈیم یوز کرتے ہیں. تو لیٹس یوز دس ایڈیم ان این ایگزامپل. یو شوڈ ریسپیکٹ ہم ایز ہی از اے سیلف مین. آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ خود ایک خود ساز آدمی ہے. A snake in the grass، چھپا دشمن. Beware of him، he is a snake in the grass. اس سے ہوشیار ہیں کیونکہ وہ ایک چھپا دشمن ہے. جیسا کہ ایک سانپ جو ہے وہ گراس کے اندر چھپا ہوتا ہے اور کسی وقت بھی آپ کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے، اسی طرح آپ کا جو اسنیک ان دا گراس فرینڈ ہوتا ہے یا ایسا کوئی شخص جو کہ چھپا دشمن ہوتا ہے، وہ کسی وقت بھی آپ کے اوپر اس اسنیک کی طرح اٹیک کر سکتا ہے. این ایمیزون، طاقتور عورت. کوئی بھی عورت جو کہ بہت ہی طاقتور ہے. ایز یو کین سی ان دس ایگزامپل کہ سیرینا ولیمز کی میں نے پکچر آپ کے سامنے شیئر کی ہے، اور یو نو ویری ویل کہ وہ کتنے ورلڈ ٹائٹلز جیت چکی ہیں اور کتنی مضبوط ایک ایتھلیٹ ہیں. تو ہم اس ایڈیم کو ایک ایگزامپل میں یوز کر لیتے ہیں. شی ٹیکس این ایکٹیو پارٹ ان ایتھلیٹکس، شی از ریئلی این ایمیزون. کہ وہ ایتھلیٹکس کے اندر، کھیلوں کے مقابلوں کے اندر وہ جو ہے نا ایک ایکٹیو پارٹ کرتی ہے، وہ ایک اچھا سا رول ادا کرتی ہے، بہت ساری گیمز کھیلتی ہے، تو وہ بھی ایک طاقتور عورت ہے. بلیسنگ ان ڈسگائز، چھپی نعمت. کوئی بھی نعمت جو کہ چھپی ہوئی ہو اور ایک دم سے ظاہر ہو، اس کے لیے ہم بلیسنگ ان ڈسگائز کا ایڈیم یوز کرتے ہیں. تو لیٹس سی دس ایڈیم ان این ایگزامپل. دا رین واز اے بلیسنگ ان ڈسگائز، وی اسٹیڈ ایٹ ہوم فار یو. بارش جو ہے ایک چھپی رحمت تھی اور ہم جو ہے نا اس بارش کی وجہ سے ہی آپ کے پاس رہ گئے. ہم آپ کے پاس ابھی جو بیٹھے ہوئے ہیں اس بارش کی وجہ سے ہی ہیں. بلو آئیڈ بوائے، چہیتا. کوئی بھی شخص جو کسی کو بہت زیادہ چہیتا ہوتا ہے اس کے لیے بلو آئیڈ بوائے کا ایڈیم یوز کیا جاتا ہے. تو لیٹس یوز دس ایڈیم ان این ایگزامپل. ہی ول گیٹ rapid promotion as he is the boss's blue eyed boy. وہ جو ہے جلد ہی پروموشن حاصل کرے گا، بہت تیز پروموشن حاصل کرے گا، کیونکہ وہ ایک باس کا چہیتا آدمی ہے یا باس کا چہیتا لڑکا ہے. کاسٹنگ ووٹ، فیصلہ کن ووٹ. کوئی بھی بات جس کی امپورٹنس بہت زیادہ ہو اور وہ کیا کہتے ہیں کہ بآخر میں جو نا آخری
کیل کے طور پہ کام دے تو اس کے لیے ہم کاسٹنگ ووٹ کا ایڈیم یوز کرتے ہیں. تو لیٹس سی دس ایڈیم ان این ایگزامپل. دا پریزیڈنٹس ووٹ از دا کاسٹنگ ووٹ ان دس میٹر. کہ اس معاملے میں جو پریزیڈنٹ کا ووٹ ہے, صدر کا جو ووٹ ہے, وہ ایک فیصلہ کن ووٹ ہے. A child's play, آسان کام, جیسے کہ بچے جو نا آرام سے کھیلتے رہتے ہیں, آسانی سے کھیلتے رہتے ہیں, اور کوئی بھی کام جو ہو بالکل آسان ہو اس کے لیے a child's play کا ایڈیم یوز کیا جاتا ہے. تو لیٹس یوز this idiom in an example. It is not a child play to cross this stormy river. کہ یہ بالکل آسان کام نہیں ہے, یا یہ چائلڈ پلے نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس stormy river کو کراس کریں. A dog's life, ذلت کی زندگی. A poor man's life is no more than a dog's life. کہ ایک غریب کی زندگی ذلت کی زندگی سے زیادہ نہیں ہوتی. کوئی بھی لائف جو ہے بالکل ذلت کی طرح ہو, جس میں بہت ساری مشکلات ہوں آپ کے لیے, اور آپ جو ہے نا اچھی ایک زندگی نہ گزارے ہوں, کسی کے اشاروں پہ آپ ناچ رہے ہوں, تو اس کے لیے ڈاگز لائف کا ایڈیم یوز کیا جاتا ہے. تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا فرمائے, اور آپ کو بھی دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نگہبان.